السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الولد الزکی والخلیفۃ، یہ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے عربی سے اردو میں، تھوڑی بہت انگلش میں، اور اس کا اگر اس میں کچھ الفاظ میں نہیں ملے یا سمجھ میں نہیں آئے اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں گے۔ اسی کتاب میں ہر عربی حکایت سے قبل انہوں نے انگریزی ترجمہ دے رکھا ہے، وہ ہم وہاں سے ٹیلی کر کے معنی سمجھ لیں گے، لیکن پہلے یہی کوشش ہوگی کہ ہم سیاق و سباق سے یعنی کانٹیکسٹ سے اس کا مطلب نکال سکیں۔ الولد الذکی، ایک ہونہار، ذکی، فطین، ذہین بچہ، والخلیفہ، اور خلیفہ۔ خلیفہ یعنی ہوتا ہے دی اسلامک رولر، تو جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ، آپ وہ سمجھ لیں کہ بادشاہی کا قائم مقام ہے، لیکن بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے، لیکن اسلام میں کنسپٹ ویسا نہیں رہتا ہے۔ اسلام میں ملوکیت کا کنسپٹ نہیں بلکہ خلافت کا کنسپٹ ہے، یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ابھی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خلیفہ ہے، یعنی اللہ کا حکم چونکہ زمین پہ چلنا چاہیے، تو آپ خود کو بادشاہ نہ کہیں، آپ اپنے آپ کو خلیفہ خلافت یعنی اللہ کا حکم نافذ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ یہ اس کا اسلامک کانسیپٹ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اصطلاحاً خلافت کب ختم ہو گئی اور بادشاہت یا ملوکیت کہاں سے شروع ہو گئی، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال میں نے یہ خلیفہ کے متعلق نشاندہی کر دی۔ الولد الزکی والخلیفۃ، الولد الزکی والخلیفہ، تو ایک ہونہار بچہ ہے، انٹیلیجنٹ لڑکا، اور خلیفہ۔ کانا احمد ولدن ذکیا، احمد جو تھا ایک بڑا ہونہار لڑکا تھا، من عائلت فقیرت، من عائلت فقیرت، عائلت یہ شاید خاندان ہوگا، فقیرہ بولے تو یہ غریب خاندان سے ایک بچہ تھا احمد نام کا۔ احبہ جمیع الناس، اچھا اس کو پسند کرتے تھے، اسے وہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی لڑکے کو سارے لوگ پسند کرتے تھے۔ الشیوخ والرجال والنساء لفطنته وذکائه، یہ جو جمیع الناس کہہ رہے ہیں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں آگے کہ کون لوگ ہیں وہ سارے لوگ، بزرگ اور رجال یعنی مرد سارے، اور عورتیں، لفطنته اس کی فطانت کی وجہ سے، وذکائه اور اس کی ذکاءت کی وجہ سے، تو دونوں چیزیں وہی ہیں، یعنی ذکی اور فتین، ذہین و فتین جو اردو میں کہا جاتا ہے، سمجھتے ہیں اسی کا اس نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ ہمارے لیے آسان ہی تھے۔ واشتہر اسمہ ووصل خبرہ الی الخلیفۃ ہارون الرشید، ہارون، خلیفہ ہارون رشید جو اسلامک گولڈن ایج کے زمانے میں ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں، جن کے متعلق کئی حکایات مشہور ہیں، کئی واقعات مشہور ہیں ان کے۔ And he was a righteous Khalifa. واشتہر known to like most majority of scholars، جو انہوں نے وہی کہا ہے، اور ان کے متعلق نگیٹو ہم کو نہیں ملتا پڑھنے کے لیے، ہارون الرشید۔ تو واشتہر اسمہ، تو مشتہر ہو گیا اس کا نام، جو لڑکا ہے احمد، اس کا نام ذرا فیمس ہو گیا۔ ووصل خبرہ الی الخلیفۃ، اور پہنچ گئی یہ خبر خلیفہ ہارون رشید کے پاس کہ ایسا ایک لڑکا ہے۔ فأمر بإحضارہ الی قصرہ فی بغداد، فأمر نہیں، فأمر ہوگا، فأمر بإحضارہ الی قصرہ فی بغداد، پس انہوں نے حکم دیا، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ اسے یعنی لڑکے کو حاضر کیا جائے الی قصرہ ہی، یعنی کہ خلیفہ کے قصر میں، خلیفہ کے محل میں حاضر کیا جائے، بغداد میں جو محل تھا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا میرے پاس لاؤ۔ وفی قاعة الاستقبال وبحضور الوزراء توجہ الیہ وسألہ، وفی قاعة الاستقبال، قاعہ ہم کو نہیں سمجھا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے ہم لوگ، تو قاعہ
فی قاعۃ الاستقبالی، استقبال تو استقبال ہی ہوتا ہوگا، ویلکم کرنا. اور بحضور الوزراء، وزراء کے سامنے، حضور یعنی کہ جب آمنا سامنا جو ہوتا ہے اس کو حضور کہتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے غیاب. تو فقیر کا ایک مصرع ہے میرا کہ تیرے غیاب پہ شاکی نہیں ہیں قانع ہیں، تیرے غیاب پہ شاکی یعنی شکوہ کرنے والے قانع. تو یہ غزل بھی کبھی بلاگ پر ڈالیں گے. بہرحال اور بحضور الوزراء، اچھا یہ حضور وہی ہے یا نہیں، غیاب کا اپوزٹ زیادہ تر اندازہ تو وہی ہے، وہی ہوگا. تو وزراء کے سامنے توجہ الیہ، انہوں نے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا، لڑکے سے. کس نے؟ خلیفہ ہارون رشید نے لڑکے سے پوچھا اس کی طرف متوجہ ہو کے، ماذا تريد ان اعطيك، کیا چاہتا ہے تو کہ میں تجھے دوں. اريد ان تعطيني نصيحتك وعلمك حتى اكون حكيما مثلك. اجاب احمد، اچھا یہ جواب دے رہا ہے، احمد کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے دو نصیحتک، آپ کی نصیحت، وعلمک، اور آپ کا علم دے دو، حتی اکون حکیما مثلک، یہاں تک کہ میں آپ کی طرح حکیم ہو جاؤں، حکمت والا ہو جاؤں، آپ ہی کی طرح مثلک. اجابہ احمد، احمد نے جواب دیا. ابتسم الخلیفہ، خلیفہ ہارون رشید نے تبسم فرمایا یا وہ مسکرائے. وامر باحضار خواتم، احضار خواتم ذهبیۃ و خواتم فضیۃ. چاہے خواتم کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن سونا اور چاندی کی بات چل رہی ہے. یہ مسکرائے اور حکم دیا باحضار، جو لوگ حاضر تھے یا ان کے جو وزراء ہوں گے، ہو سکتا ہے احضار کا مطلب یہی ہوتا ہو جو لوگ ان کی رقابت میں ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں بادشاہ کے، وزراء. تو نہیں، وزراء تو اوپر گزر گیا. باحضار خواتم ذهبیۃ، تو کوئی تو کوانٹٹی ہے یہ جس میں اتنے سونا دے دو، اور فضیۃ، اور چاندی، خواتم ہی چاندی کا بھی. تو تین لفظ ہو گئے ابھی فی الحال جو ہم کو ابھی نہیں سمجھے ہیں. تو ایک تو قاعدہ تھا فضیۃ. ووضعها امام الصبی، اور وہ ڈال دیے گئے امام الصبی، بچے کے سامنے. صبی بول دیا، پہلے ولد بول رہا تھا، ابھی صبی بول دیا. دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. صبی یعنی یہاں پہ آپ کو کنفرم ہو گیا یہ بچے ہی کی بات ہو رہی ہے. صبی بچے کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے، ولد تو چھوٹا لڑکا، بڑا لڑکا سب کو کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال امام الصبی وقال له، اور اس کو کہا گیا، یہ سونا چاندی ڈال دیا اس کے قدموں میں شاید، اور اس کو کہا گیا ما هو احب شیء الیک اختر ما شئت، کیا تجھے اس میں سے پسند ہے، اس میں سے تجھے کیا پسند ہے، اختیار کر لے جو تو چاہے، یعنی سونے اور چاندی میں سے چوز کر لے جو تجھے پسند آ رہا ہے، وہ جو بھی تجھے پسند آ رہا ہے، احب، وہ تو اختیار کر لے. ٹھیک ہے. الخلیفہ تو احب شیء عندی، قال احمد، احمد بولتا ہے کہ بھیا یہ نہیں ہونا، ہم کو خلیفہ ہونا. الخلیفۃ احب شیء عندی، سب سے زیادہ جو احب، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو سب سے زیادہ کوئی چیز مجھے پسند ہے، مجھے جن سے محبت ہے، وہ چیز ہے خلیفہ. تو احمد نے ایسا کہا. ولیکن ساختار هذه الخواتم، اور لیکن ساختار، میں قبول کر لوں گا، هذه الخواتم، یہ جو خواتم آپ نے دی ہیں. اس کا اچھا یہ توڑا ہوتا ہوگا، توڑا یا جو پوٹلی کہتے ہیں نا ہم لوگ، پوٹلی، سونے اور چاندی کی پوٹلی ہے، خواتین پوٹلیاں کہہ لو. تو وہ توڑے آپ کے سامنے لا کے ڈالے گئے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ان کو بھی قبول کر لوں گا. فوضع یدہ علی الخواتم الذهبیۃ، تو اس نے کیا کیا، اپنا ہاتھ اس نے ڈالا
میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بھی قبول کر لوں گا، لیکن آپ پسند تو آپ ہیں لیکن ان کو بھی لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہاتھ ڈالا اس نے ایک توڑے میں جس میں سونا تھا۔ ضحك الخليفة عندما سمع إجابته الحكيمة۔ خلیفہ ہنس پڑے، عندما سمع اجابته، جب انہوں نے سنا اس کا جواب اجابته الحکیمہ، ایسا جواب جو حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فاعطاه الخواتم، اور اس کو خواتم دے دیے، یعنی وہ سونا لے رہا تھا شاید، دونوں ہی دے دیے اس کو۔ واوصى الوزراء، اور تربیت ہی اور وصیت کی یا بتایا وزراء کو کہ دیکھو یا ایسی تربیت ہوتی ہے، بتربیت ہی، اس کی تربیت کے بارے میں وصیت کی وزراء کو، یا نصیحت کی، یا ان کو بتایا یا تاکید کی، و تعلیم ہو، اور اس کی تعلیم کے بارے میں، حتیٰ یسبح رجلاً، یہاں تک کہ یسبح رجلاً، رجلاً، رجل تو یہ پیر کو کہتے ہیں، یسبح صبح ہو گئی اس کے پیروں میں، حتیٰ یسبح رجلاً، یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا، آخری کا یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ بہرحال لمبی جو بھی حکایت ہے، واقعہ تھا، لمبا ہے لیکن آسان ہی تھا، تو چلے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھ لیں آپ، رضا عباسی 1565-1635 سے انہوں نے یہ بنایا ہے، The princely youth and the dervish, اصفہان پرجیا in the second quarter of the 17th century using art۔ دیکھیے کیسے کیسے پینٹنگز پرانے زمانے میں لوگ بنا رہے ہیں۔ Intelligent boy and the caliph، یہ تو ہم نے صحیح سمجھا۔ Ahmad was a smart boy from a poor family. All people, elders, men and women, liked him for his acumen and intelligence۔ دونوں چیزیں وہی چیز ہیں، ذہین و فطن۔ His name became famous and word of him reached the caliph Harun al-Rashid۔ He ordered that Ahmad be brought to his palace in Baghdad in the welcoming hall in the presence of his ministers۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے صحیح سمجھا تھا۔ He turned to him in the welcoming hall، یہ ہم نے نہیں سمجھا کیا صحیح؟ بإحضاره فأمر بإحضاره إلى قصر في بغداد وفي قاعة الاستقبال، تو یہ ہال ہے، ہال کو کہہ رہے ہیں قاعہ، قاعہ، قاعة الاستقبال، ویلکمنگ ہال، ٹھیک ہے۔ استقبال کرنے کے لیے ایک اسپیشل ہال ہے جو عام طور پہ دربار کیا کہتے ہیں، دربار عام، دربار خاص سے ہوتا ہے، دربار عام ہوگا جہاں تک کہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو کہاں تھے ہم؟ ویلکمنگ ہال، قاعۃ الاستقبالی، in the presence of his ministers، جو بھی وزراء تھے۔ He turned to him and asked, what do you want me to give you؟ صحیح ہے، ٹرانسلیشن صحیح کی رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ اپنی نصیحت کر دو اور آپ کا علم وہی دے دو مجھے، تاکہ میں آپ کے جیسا حکیم بن جاؤں، وائز بن جاؤں۔ Caliph smiled and ordered to be brought rings made of gold۔ اچھا تو رنگز ہیں بھیا، توڑا وڑا نہیں ہے کچھ، رنگز ہیں وہ۔ کیا ورڈ تھا وہ تھا خواتم۔ اچھا یہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، آسان، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کی بھی جو مہر تھی نا، مہر، ختم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر انگوٹھی میں ہی پرانے زمانے میں شاید مہر کندہ کر دی جاتی تھی تاکہ وہ انگوٹھی ہی سے مہر لگا دی جائے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی جس کے اوپر میں یعنی کارو کیا ہوتا تھا، یعنی کندہ کیا ہوتا تھا، نقش کیا ہوتا تھا اس پہ، اس طرز پہ کہ آپ اس کو جو بھی مادہ ہے جس میں آپ کو ڈبو کے اسے سیل کرنا ہے یا اپنا ٹھپا لگانا ہے، دیٹ یو کین ڈو۔ تو ٹھیک ہے، یعنی رنگز سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خواتین کو کہہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک تو گولڈ کی رنگ تھی، ایک سلور کی رنگ تھی، اس کو دونوں طرف دونوں اس کے لڑکے کے پاس لا کے انہوں نے دے دیا in front of the boy and said to him, what is the thing that you like most? Choose whatever you want۔ ٹھیک ہے بھیا تم بتاؤ۔ Caliph is what I like most۔
but I will choose these rings. And he put his hand on the golden rings. अच्छा, ये यहाँ पे हमने क्या किया था गड़बड़, कि हमने क्योंकि वो अलल ख़वातिम, देखिए अलल ख़वातिम है, तो हमने इसका तर्जुमा फ़ी कर लिया था अपनी ही जहन में, मेरे जहन में चल रहा है कि ख़वातिम मतलब तो वो पुतली है, उसमें हाथ डाल दिया मैंने, आला देखा भी नहीं अच्छे से कि आला लिखा है, फ़ी नहीं लिखा है, तो ठीक है, यानी उस पर अपना हाथ रख दिया, यानी उनको ले लिया अपने कब्ज़े में, इस तरह पे वो कहना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया कि मुझे तो खलीफा पसंद है लेकिन मैं इनको भी पसंद कर लेता हूँ। He put his hand on the golden rings. Caliph laughed and he heard his wise answer. When he heard his wise answer, he gave him the rings and instructed the ministers to take care of his education and studies. अरे यार, ये तो हमने बहुत ही गलत तर्जुमा किया था। He gave him the rings and instructed the minister to take care of his education and studies until he became a man. अच्छा, तो ये देखें तुम, औसा यानी नसीहत की, तो नसीहत की, वसीयत की, इंस्ट्रक्टेड ये सही है, अलवज़रा वज़रा को बितरबियती ही, तो उसकी तरबियत के बारे में वसीयत की कि इसकी तरबियत करो, ये नहीं कि देखो इसकी तरबियत कैसी है। अच्छा, जो हमने माने किए थे वो भी इससे निकल सकते हैं, बट ये जो जुमला जो हमको नहीं समझ रहा था, ये असल कॉन्टेक्स्ट है कि इसका मतलब क्या बनता है, जो हमको नहीं समझ रहा था। तो उसकी तरबियत के बारे में, बच्चे की तरबियत के बारे में वज़रा को उन्होंने क्या कर दिया, वसीयत कर दी कि इसकी तरबियत अब हमारे ज़िम्मे है, तालीम इसको सब आप करोगे। कब तक? यहाँ तक कि यसबहु रजुलन, यहाँ तक कि वो मर्द बन जाए, आदमी बन जाए, बालिग होने तक के इसकी सारे जितने काम हैं वो हम ही संभालेंगे अभी। तो ये है जनाब खलीफा और एक और जो भी था। ठीक है, दूसरी स्टोरी देखते हैं। अलवाली अल फ़कीर, फ़कीर वाली, वाली वाली किसको कहते हैं? वाली मददगार, पता नहीं। फ़ी अहदिल अय्याम, दिनों में से एक दिन में, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ लेकिन एक दिन की बात है, ऐसा आप कह सकते हैं। अखबर अल खलीफ़ता वज़राअहु, खलीफा ने अपने वज़रा को ख़बर दी बिअन्नहु यरग़बु अन यक़ूम बिजौलतिन फ़ी मुदनिद दौला, कि उससे रग़बत है, उसके अभी मन कर रहा है, अन यक़ूम बिजौलतिन फ़ी मुदनिद दौला, कि वो खड़ा हो, बिजौला, अब जौला क्या होता है पता नहीं, वाली भी देख ही लेंगे। फ़ी मुदनिद दौला, मुल्क के जो शहर हैं सारे, सब में वो जाए। तो ये हो सकता है कि मैं सब सिटीज़ को विज़िट करूं इस तर्ज पे, लेकिन जौला का क्या मतलब है पता नहीं। तो वकानत रग़बतुल खलीफ़ता, खलीफा की जो ख्वाहिश थी वो क्या थी, युअरफ़ अहवालुल मवातिनीन, जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, साकिनीन वतन जो है, जो वतन है जिनका, उनका मवातिन कहेंगे शायद, तो कि उसे पता चले, उनसे खैर खबर मालूम हो रहने वालों के अहवाल की। अहवालुल मवातिनीन, अच्छा अहवालुल मवातिनीन है, यानी ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है, इसलिए मवातिनून नहीं मवातिनीन आएगा, क्योंकि ये क्या कहेंगे, जर में है, इस वजह से। लिकई, ये ग्रामर का थोड़ा बहुत इसलिए मैं अपनी तकरार के लिए कह रहा हूँ, आप ट्रांसलेशन पे ही अगर ध्यान देना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट। लिकई, ताकि युसाइदुल फ़क़ीर वल मुहताजी, ताकि वो कोशिश करे या मदद करे, सॉरी, ताकि वो हेल्प करे फ़क़ीर और मोहताज की। इंदमा वसल खलीफ़ता इला अव्वलिल मदीनती, और जब पहुँचा खलीफा पहले शहर में, तलबा मारिफत अस्माइल फ़ुक़राई, तलबा मारिफत अस्माइल फ़ुक़राई, उसने तलब किया कि जो मुझे बताओ ये कौन लोग हैं, उनके नाम बताओ जो फ़क़ीर हैं। फ़वजद बैन हाज़िहिल अस्माई इस्मुन, इस्मु वाली, वाली नाम का एक बंदा उसको मिला। अच्छा, तो वाली ये है अलवालियुल फ़क़ीर, यानी एक वाली नाम का फ़क़ीर है, ऐसी बात है। तो हाज़िहिल अस्मा इस्मुन
والی. اب یہ والی نام کا ایک بندہ ملا، اس کو فقیر تھا. ارے نہیں بھیا، یہ بھی تو پڑھ لو آگے. اسم والی المدینہ تھی، مدینہ جو شہر کا جو والی تھا نا، اس شہر کا جو کیا ہوگا والی، اب کہیں گے گورنر کو. اب سمجھ میں آ رہا ہے شاید کہ اس شہر کا گورنر جو تھا نا وہ اسماء الفقراء میں شامل تھا. وہ فقیروں میں اس کا بھی نام تھا لسٹ میں. عجب الخلیفۃ من ذلک، خلیفہ کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر. اس بات پر، اس یا اس، خلیفہ کو اس پر تعجب ہوا، ایسے کہیں گے یعنی ذالکہ کی وجہ سے، لیکن اصلاً تو ترجمہ اس کرنا چاہیے. وَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ وَسَأَلَهُ، اس نے حکم دیا اس کی حاضری کا، یعنی اس کو میرے پاس حاضر کرو، ایسا اس نے حکم دیا. وَسَأَلَهُ، پھر آگے جب وہ تو اس سے پوچھا، هل انت فقیر وانت تأخذ راتبا عالیا، تو کیسا فقیر ہے، کیا تو فقیر ہے جبکہ تیرے پاس تو بڑا اعلیٰ رتبہ ہے. کیسی بات کرتا ہے، گھاس کھا گیا ہے، ایسا کہنا چاہ رہے. انی اوزع راتبی علی الفقراء المدینة لا امنع عنهم الجوع ولا يبقي لي شيء منه. انی اوزع راتبی علی فقراء المدینة، راتب کھانے کی چیز کو کچھ کہہ رہے ہیں. بے شک میں اوزع راتبی علی فقراء المدینہ تھی، میں ان کے فقراء مدینہ کے اوپر میں خرچ کرتا رہتا ہوں، شاید ایسا بول رہے. لِأَمْنَعَ عَنْهُمُ الْجُوعَ، تاکہ منع کر دوں ان سے بھوک، یا روک دوں ان سے بھوک کو. وَلَا يَبْقَى لِي شَيْءٌ مِّنْهُ، تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے ہی پاس کچھ نہیں بچتا. فَرَضَى الْخَلِيفَةَ عَنْ فِعْلٍ، خلیفہ اس کے اس امر سے بڑا راضی ہوا. والی المدینہ عن فعل والی المدینہ، اس والی مدینہ کے اس فعل سے خلیفہ بڑا راضی ہوا. بڑا راضی، بڑا کہاں لکھا ہے، راضی ہوا، ٹھیک ہے. وضاعف راتبہ الشہری، اس نے اس کا کیا وظیفہ بڑھا دیا، راتبہ الشہری. واحسن الی الفقراء، اور فقراء پہ بھی اس نے احسان کا معاملہ کیا، یعنی ان کو بھی نوازا. یہ ہمارا اوور آل میننگ ہے. یہاں لاسٹ والے پیراگراف میں تھوڑا بہت مجھے ایسا لگتا ہے کچھ میننگ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہوگی، اور بجولہ ہم کو نہیں سمجھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اوکے، the poor ruler، ٹھیک ہے، رولر ہے یہ، والی کہتے ہیں رولر کو. گورنر از آلسو فائن آئی تھنک، کیونکہ رولر تو کیلف ہوگا نا، ایکچوئل رولر جو ہے وہ تو کیلف ہے. تو خلیفہ کے سامنے آپ اس کو رولر کہیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. گورنر از فائن. One day the caliph informed his ministers that he wished to tour the cities of the state. Ministers وزراء يرغب أن يقوم بجولة، wish to tour the cities of the state. يقوم بجولة، تو ٹور کرنا تو ہم نے ایسے سمجھا تھا اس سے، لیکن بجولہ، جولہ مطلب کیا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، ہوتا تو وہی ہوگا پھر. اس کی کیا خواہش تھی کہ know the conditions of the citizens in order to help the poor and the needy in state. ایسا اس کا کہنا تھا کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں. When the caliph arrived in the first city, he wanted to know the names of the poor, and he found among these names that are governor of the city. ٹھیک ہے، گورنر، دیکھو صحیح ترجمہ کیا تھا میں نے. یہی کہنا ہے میرا کہ آپ کانٹیکسٹ سے جب معنی نکالتے ہیں نا تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے. والی خیر سے آپ کو گورنر والی کہتے ہیں، وہ معلوم بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، لیکن اب کیا ہے نا، یہ عربی ٹیکسٹ میں کئی جگہوں پر آپ کو اس طرز کے الفاظ ایسے مل جاتے ہیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے یہ دوست ہے، کبھی کیونکہ ولی سے اس کا وہ ہے، کبھی آپ کو آقا لگ رہا ہے، کیونکہ والی شاید آقا کو بھی کہہ سکتے ہیں، غلام کا آقا. اس طرز پہ تھوڑا کنفیوژن تو رہتا ہے. بہرحال جب کانٹیکسٹ سے آپ کو ایسے الفاظ یاد ہوتے ہیں تو ذہن کے
نہا خانوں میں اس طرز پہ وہ نقش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بھولنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا. ابھی تک کہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. کیئر فور سرپرائزڈ. خلیفہ کو تعجب ہوا. آرڈر ہم ٹو بی براٹ. اس کو بلایا گیا، بلانے کے لیے حکم دیا. آسکڈ ہم یو ہیو اے لارج سیلری اینڈ یٹ یو آر پور. لارج سیلری، لارج سیلری. تأخذ، تو لیتا ہے، راتباً عالیا، بڑا مرتبہ والا میں نے کہا تھا لیکن وہ تو لیتا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا تھا. لیتا ہے کیا؟ راتباً عالیا، بڑی سیلری. ٹھیک ہے، راتب کو ہم سیلری کہیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی سیلری کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ کیف راتبا. هل هذا عالیا او سافلا؟ سافلا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو معلوم. بہرحال تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بھیا تم کیسے امیر ہو، لارج سیلری لے رہے ہو، اب بول رہے ہو کہ میں غریب ہوں. تو کہنے لگا I gave away my salary to the poor of the city in order to prevent them from being hungry and none remains for me. یہ تو ترجمہ ہم نے صحیح کیا تھا. بس یہ راتب کا ترجمہ جو ہم لوگ غلط کرتے آ رہے تھے. everything is fine except that. راتب کو کہتے ہیں سیلری. The caliph was pleased with governor's actions and doubled his monthly salary and gave charity to the poor. Charity to the poor یہ تو ہم نے صحیح سمجھا تھا، لیکن doubled his monthly salary is where we were struggling. تھوڑا سا دیکھ لیں ایک بار. وضاعف صحیح ہے، ملٹیپلائی کر دیا x2 راتبہ. اچھا یہ اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے. راتبہ شہری. اچھا منتھلی سیلری. یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. منتھلی سیلری ہے نا یہ. اس نے ضعف یعنی ملٹیپلائی کر دیا، ڈبل کر دیا. واحسن الی الفقراء، اور اس نے چیریٹی ٹو پور، احسن ان پر بھی احسان کیا، فقراء پر بھی. ٹھیک ہے، 2 حکایات آج بھی ہو گئیں. تمت بالخیر. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.